السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو خبر اور تجزیہ۔ میں ثنا کیوان، پروگرام میں میرے ساتھ مزمل سہروردی صاحب۔ مزمل صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، آج پروگرام کے آغاز میں ہم بات بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقات کے حوالے سے کریں گے، جو کل ملاقات ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈیڈ لاک ابھی بھی برقرار ہے بجٹ کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بات سی پیک 2 کے حوالے سے ہوگی اور چینی وفد پاکستان میں موجود ہے، اچھی خبر بھی ہے اس حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے مزمل صاحب، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، کل بات ہم نے کی تھی اور یہی چھوڑا تھا یہ معاملہ کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ نتیجہ خیز ملاقات ہوتی ہے، یہ بے نتیجہ ہے فی الحال، ڈیڈ لاک ہے۔ دیکھیں، دو طرح کی خبریں ہیں، آج آپ اخبارات بھی دیکھیں، ٹی وی بھی دیکھیں، دو طرح کی خبریں آئی ہیں۔ ایک خبر یہ آئی ہے کہ جی بلاول بھٹو نے بجٹ کی حمایت کر دی، ہاں کر دی، یہ بھی چلی ہیں۔ اور ایک خبر یہ آئی ہے کہ جو چیزیں طے کرنے کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئی۔ پھر کچھ جگہ یہ بھی چلا ہے کہ ڈیڈ لاک ہے، بے نتیجہ مطالبات کی مشروط حمایت سے معذرت بھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دو کمیٹیاں بنی ہیں، جس میں ایک طرف خواجہ آصف اور سردار ریاض صادق، دوسرے نوید قمر خورشید شاہ، دونوں نے اپنی بہت سینئر قیادت کی کمیٹیاں بنائی ہیں۔ کچھ معاملات ان کمیٹیوں نے ریزالو کرنے ہیں جو اگلے 2 دنوں میں انہوں نے کرنے ہیں۔ ان میں پنجاب میں کچھ ٹرانسفر پوسٹنگز کا ایشو ہے، کچھ شراکت حکومت کا ایشو ہے۔ وائبز یہ ہیں کہ چیزیں طے ہو جائیں گی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان چیزیں طے ہو جائیں گی۔ شہباز شریف اور بلاول کی ملاقات ناکام نہیں ہوئی ہے، اس میں سلسلہ آگے بڑھا ہے، آئس میلٹ ہوئی ہے، چیزیں طے کرنے کے لیے روڈ میپ طے ہو گیا ہے، اور نیچے دونوں کمیٹیوں کو کہا گیا کہ آپ بیٹھ کر جو مائنر ڈیٹیلز ہیں وہ طے کر لیں۔ براڈر اتفاق ہو گیا ہے، جو مجھے لگتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پیپلز پارٹی تو آج یہ کہہ دیتی نا کہ ہم بجٹ کی حمایت نہیں کر رہے، خاموشی ہے ادھر سے، خاموشی ہے۔ ایک شادیہ مری نے بات کی ہے کہ جی ابھی کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، لیکن اوورآل خاموشی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی خاموشی، نہ تالیاں بجائی جا رہی ہیں، نہ ماتم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، نہ یہ کہا جا رہا ہے کہ طے ہو گیا، نہ یہ کہا جا رہا ہے ناکام ہے، خاموشی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 2-3 دن میں چیزیں طے ہو جائیں گی۔ بجٹ پر تقاریر شروع ہو گئی ہیں، بلاول نے بھی کرنی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کرنی ہے۔ تو جو کمیٹیوں کا آج ایک اجلاس ہے اور پھر ایک کل ہوگا، تو مجھے لگتا ہے بائی سنڈے چیزیں ریزالو ہو جائیں گی، اتوار پیر تک چیزیں طے ہو جائیں گی۔ حمایت نہیں کریں گے بجٹ کے لیے، اگر نہیں کرتے تو صورتحال کیا ہوگی؟ اس پر میں آپ شرط لگا لیں۔ نہیں، ہاں بنتا تو یہ ہے، آپ کا ووٹ ہے کہ وہ حمایت نہیں کریں گے؟ نہیں، میرا ہے کہ وہ حمایت کا اعلان کر دیں گے، لیکن کافی ساری چیزوں پر حکومت کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ دیکھیں، حکومت آلویز گیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے، دینا اسی نہیں ہے، کوئی ٹھیک ہے نا۔ پریشانی ان کے لیے حکومت کی کوشش ہوتی ہے کم سے کم دینے پہ کام چل جائے، اور لینے والے کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لے لیا جائے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بھائی سنڈے یا منڈے یہ چیز طے ہو جائے گی، اور منڈے کو جو اجلاس ہوگا اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کی حمایت کرتی نظر آئے گی۔ اور چونکہ گورنمنٹ بھی اس کو جلدی پاس کرانا چاہے گی، اس کو لمبا لے کر چلنا تو ہے نہیں، بجٹ ہم نے پاس کرانا ہے، 25, 26, 27 کو پاس کرا لیں گے، اور تو آپ کو پتہ ہے 30 جون سے پہلے پاس ہونا ہوتا ہے، 1 جولائی نیا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے بجٹ نے نوٹیفائی ہونا ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ 23 کو سنڈے ہے اور 24 کو منڈے ہے، 24 منڈے ٹیوزڈے تک پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی آ جائے گا، اور پھر 25, 26 کو ہم اس بجٹ پر ووٹنگ بھی دیکھ لیں گے۔ ابھی اس پہ پرائم منسٹر نے بھی تقریر کرنی ہے اور فائنانس منسٹر نے وائنڈنگ اپ کرنی ہے، بلاول نے کرنی ہے، تو یہ چیزیں لمبی نہیں جائیں گی۔ میرے خیال میں کمیٹیاں اگلے 2 دن میں طے کریں گے۔ جو موقف ہے بلاول بھٹو زرداری کا وہ کافی سخت تھا۔ دیکھیں، سخت ان کو وہ جو چیزیں وہ ٹیبل پہ دیکھیں وہ مانگ رہے ہیں، انہیں تو زیادہ سے زیادہ چیزیں مانگنی چاہیے، وہ گیونگ اینڈ پہ تو نہیں ہے، وہ ٹیکنگ اینڈ۔ اب انہوں نے صدارت کے ووٹ لے لیے ہیں، چیئرمین سینٹ کے ووٹ لے لیے ہیں، گورنر لگوا لیے ہیں، جو پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا۔ نہیں، پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ پی ایم پرائم نون لیگ کا ہوگا، پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا کہ وہ کیبنٹ میں نہیں ہوں گے، اور یہ بھی ڈیسائیڈڈ تھا کہ وزارتیں نہیں لیں گے، پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھا۔ اگر انہوں نے صدر کے لیے 5 سال کے لیے ووٹ دیے ہیں تو انہوں نے بھی تو صدر وزیر اعظم کے لیے 5 سال کے لیے ووٹ دیے ہیں، ایک دوسرے کا، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا نا کہ یہ 5 سال کا نکال جائیں گے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب پی ایس ٹی پی کیا ہے؟ ترقیاتی بجٹ، اس فنڈز مانگ رہے ہیں،
اور کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ مانگ رہے ہیں کہ جہاں ان کے ایم این اے ایم پی اے جیتے ہیں وہاں ان کے مرضی کے لوگ لگا دیے جائیں تاکہ ان علاقوں میں پیپل پارٹی کا ٹیکہ ہو سکے اور وہ پیپل پارٹی کی ریوائیول ہو سکے. اور مطلب میں نے پہلے بھی کہا کہ پیپل پارٹی کی کوئی بجٹ سے اختلاف نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مسئلے اور کوئی ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کو بجٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ظاہر منوانا اب ان کو بجٹ میں جو ووٹ دینا ہے اس کی قیمت پر اختلاف ہے کہ وہ اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ لینا چاہتے ہیں, سیاسی قیمت بہت زیادہ لینا چاہتے ہیں اور نون لیگ کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ ووٹ کی ضرورت ہے. اونٹ پہاڑ کے نیچے نہیں آ رہا تھا تو یہ پھر ان کو پتہ ہے کہ موقع پھر 1 سال بعد آئے گا, تو اس لیے یہ بہترین موقع ہے. پر میرا پھر بھی خیال ہے کہ منڈے تک یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ لڑائی پکی ہو جائے گی یا بجٹ پاس نہیں ہوگا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ہاں, مجھے لگتا ہے چیزیں سموتھ ہو جائیں گی. پیپلز پارٹی اب کچھ اپنا شیئر بڑھانا چاہ رہی ہے اور نون لیگ کو سٹک کر رہی ہے. دونوں ہارڈ بارگین کر رہے ہیں. دیکھیں ایسا بھی نہیں ہے کہ نون لیگ ایک ملاقات میں کل مان گئی ہے. آپ تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. اگر بلاول اپنے موقف پہ قائم ہے تو نون لیگ بھی اپنے موقف پہ قائم ہے, ورنہ وہ پہلے دن مان جائیں تو بات ختم ہو جائے. موقف تو یہاں سے مریم نواز صاحبہ کا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا. بات ختم ہو جائے نا اگر وہ پہلی ملاقات, اس کا مطلب ہے وہ بھی نہیں مان رہے اور وہ بھی نہیں مان رہے. دونوں طرف سے ہارڈ بارگین ہو رہا ہے اور دونوں طرف سے پولیٹیکلی ہارڈ بارگین ہو رہا ہے. لیکن جھکنا تو حکومت کو پڑے گا کیونکہ مسائل تو فی الحال حکومت کے سامنے ہی ہے. کتنا that matters. یہ طے کرنا ہے نا کہ کتنا مکمل. محسن نقوی صاحب بھی کچھ نہیں کرا سکے. محسن نقوی صاحب جب انٹرویو کیا انہوں نے تو وہ بھی کچھ نہیں کرا سکے. دو سیاسی جماعتوں کے درمیان بات ہو رہی ہو نا تو پھر محسن نقوی صاحب کا تو اتنا بڑا رول نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں پارٹیز کے پولیٹیکل سٹیکس کو. ہاں, جب بات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جائے اور کوئی اتحاد ٹوٹنے لگے گا تو پنڈی ضرور ایکشن میں آئے گا. یہ ہو سکتا ہے ملاقات میں بھی پنڈی کا بھی کردار ہو, پنڈی کا بھی کردار ہو کہ مل کر چلیں, پریشر موجود ہوگا کہ مل کر چلیں. لیکن دونوں سیاسی جماعتوں نے بات تو خود ہی کرنی ہے نا. ہاں, یہ فرق ہے عمران خان کے اور آج کے دور میں. اگر یہی عمران خان کا دور ہوتا تو خان صاحب نے خود نہیں ملاقات کرنی تھی. انہوں نے ذمہ لگانا تھا جنرل فیض کے کہ آپ ذرا ان سے طے کر لیں. آپ میری بات سمجھیں. اب تو خود مل رہی ہیں نا دونوں سیاسی جماعتیں, کمیٹیاں بن رہی ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے ایک پولیٹیکل سیٹ اپ ہے, پولیٹیشنز مل رہے ہیں. عمران خان کے دور میں یہ پولیٹیکل چیز مس تھی. وہاں پر اگر کوئی پارٹی ان کا اتحادی ناراض ہوتا تھا, خود خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں پھر ایجنسیوں والوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ان سے ووٹ لے دیں. آپ میری بات سمجھے, خان صاحب نے تو خود آن دی ریکارڈ ہے نا, وہ کہتے تھے کہ مجھے ایجنسیوں کو کہنا. ایجنسی کون تھی؟ جنرل فیض تھا نا. تو وہ پھر جنرل فیض کو کہتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم ناراض ہو گئی ہے, یہ بی این پی ناراض ہو گئی ہے, ان کو منا کے لاؤ, یہ مسلم لیگ کاف ناراض ہو گئی ہے, ان کو منا کے لاؤ. تو وہ تو خود ایجنسیوں کے ذریعے مانتے ہیں کہ وہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو حکومت کو ہمیشہ سے بلیک میل کرتی آئی ہیں. ہاں, لیکن آپ دیکھیں نا, دیکھیں ایک طرف تو خود سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کر لیں اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت خود مذاکرات کے لیے تیاری نہ ہو اور وہ اپنی جگہ ایجنسیوں کو بھیج دے. تو مطلب خان صاحب کے دور میں تو ایسے بھی ہوا کہ آرمی چیف بریفنگ دے رہے ہیں اور وزیر اعظم ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں بیٹھے ہیں. ماننا تو پڑے گا وزیر اعظم ناراض ہو کے دوسرے کمرے میں بیٹھا ہے. اس نے کہا میں نہیں آؤں گا, تو بچوں کی طرح ناراض ہوتے تھے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, پالیٹیشنز کو آپس میں ملنا چاہیے. لیکن آج جو چائنیز منسٹر آئے ہیں اور پاک چین سی پیک کا جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان بھی موجود تھے. تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں. پارلیمنٹ میں موجود. چائنا کو بڑا اچھا میسج جا رہا ہے. چینی وفد یہاں موجود ہے اور اچھا پی ٹی آئی سے علی ظفر اور حسن رؤف موجود تھے جی, اور فضل الرحمان صاحب موجود تھے. پیپل پارٹی سے ہینا ربانی کھر تھیں, مسلم لیگ نون تھیں, خالد مقبول صدیقی تھے. جتنی پارلیمنٹ کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی وہاں موجود تھی. اور چائنا کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ ان ریگارڈ ٹو سی پیک سب سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں. اب یہ 2 وجوہات کی بنا پر میرے خیال میں کل پی ٹی آئی نے ابتدائی طور پہ انکار کیا تھا. میں نے آج کسی اخبار میں بھی پڑھا ہے کہ علی ظفر صاحب نے ڈکلائن کیا, لیکن میرے خیال میں سینس پرویل کی اور وہ آج وہاں پہنچے. اس میں میرے خیال میں پچھلے چند دنوں میں آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات بہت ڈاؤن گریڈ ہو گئے ہیں. وزیر اعظم کا جو دورہ چائنا ہے اس طرح سے سکسیسفل نہیں رہا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. اور ان بیچارے پروپیگنڈا کرنے والوں کو نہیں پتا تھا کہ فالو اپ میں چائنیز ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہا ہے. نہیں, وہ اناؤنس کیا تھا وہاں, وزیر اعظم نے اناؤنس وہیں پہ کیا تھا. ایک آرٹیکل چھپا جاپان میں یا امریکہ میں, اس آرٹیکل کو لے کر سوشل میڈیا ٹرولز پڑ گئے کہ جی چائنا پاکستان تو تباہی ہو گئی ہے.
ڈاؤن گریڈ ہو گئے سوشل میڈیا آپ سوشل میڈیا. لیکن میرے خیال میں وہ انہیں نہیں اندازہ تھا کہ اتنا سکسیسفل ہے کہ چائنیز فالو اپ وزٹ ایک ہفتے بعد ہی ہے, اور اس میں جو ہے وہ, اور پھر آج گورنمنٹ نے سب سیاسی جماعتوں کو چائنیز کے ساتھ بٹھا دیا اور ویلکم کیا, سب سیاسی جماعتوں کو بٹھایا. میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان بھی جو بالکل کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی تھی. ملکی معیشت کا معاملہ ہے, سینس پریویل کی ہے کہیں نہ کہیں. دیٹس گڈ. میرے خیال میں ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے بالکل کہ جب سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھیں تو اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں لیٹ ڈاؤن ہوا یا فلاں نہیں لیٹ ڈاؤن ہوا. اور میرے خیال میں ایک بہت ہی پازیٹیو میسج جو ہے مشترکہ مشاورتی میکینزم کا گیا, ضروری تھا کہ ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھا جائے اور معیشت کے لیے سوچا جائے, پاکستان کی بہتری کے لیے سوچا جائے. جو تمام سیاسی جماعتیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک پیج پر ہیں اس حوالے سے کہ ملک کا بہتر ہونا چاہیے, بھلا ہونا چاہیے. ہاں, میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا اس وقت اس موقع پہ. پھر میرا مطلب ہے ہمارا نہیں کام ہے کہ ہم کسی سیاسی جماعت کو لیٹ ڈاؤن کریں, کسی کو پوائنٹ سکورنگ کریں. میرے خیال میں پاکستان کی جیت ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی تھیں. جی, ہمیں اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ یہ اگر سی پیک کے لیے آج اکٹھی بیٹھی ہیں تو کل کسی اور معاملے پہ بھی اکٹھی بیٹھ جائیں. اور ایسے میں جہاں انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا ہی پازیٹیو میسج کیا ہے کہ آپ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو پاکستان کی پارلیمان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں وہ سب اکٹھی بیٹھی ہیں سی پیک کے لیے. اس سے سی پیک کو بہت طاقت ملے گی اور چین اور پاکستان کے ریلیشنز کو بھی بہت طاقت. چین میں تو آپ کو پتہ ہے ون پارٹی سسٹم ہے, وہاں تو دوسری کوئی جو سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. ان کے ملک میں ایسے مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ملک میں ہیں. ان کے ملک میں سوشل میڈیا کے مسائل بھی نہیں ہیں. ہم فالو تو کر رہے ہیں ان کو, لیکن آئی وش کہ ہم اچھی چیزوں میں, بہت زیادہ چیزوں میں بھی ان کو فالو کر لیں. کچھ کافی تو ہمارے ہاں جو مسائل ہیں ان کو اندازہ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں کہ یہ چاہے کل پرائم منسٹر نے ایسے وہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے جس میں, اور ایس آئی ایف سی کے حوالے سے, اور میرے خیال میں وہ اس میں بھی چیزیں بہت حد تک طے ہو جائیں گی. تو لیکن ایک اور ذرا لائٹر نوٹ پہ ایک اور گفتگو کر لیں. کیا وہ پچھلے دن آپ کو پتہ ہے ملکو کو باہر جانے سے روک دیا گیا. ملکو کی جو شہرت کی بلندیاں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. وہ ملکو جو کہ بہت بڑا نام نہیں تھا سنگنگ کی دنیا میں, یا مطلب وہ گلوکار جس کو شاید کچھ جانتے بھی نہیں تھے, انہیں نقدہ کوکا کا نیا ورژن آ گیا ہے. ہاں, سنوا دیں پہلے وہ پھر اس پر تبصرہ کریں. سنیے ناظرین. ہو جائے کسی نعرہ گج وج کے ہر میدان چلایا ہے, اوکھے ویلے فوج نے ملک بچایا ہے. ہائے نقدہ کوکا ڈٹھار کوکا لب لب تکیاں نہیں لبدا, موڑیا ڈھولا کلیاں دل ہن نہیں لگدا. زمین صاحب سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ کو بھی, آپ کو کیا سمجھ آئی ویسے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے نا. ہاں, لاہور ایئرپورٹ پر روک لیا گیا تھا. پہلے کرپٹ تھا. ہاں, اب وائرس نکل گیا ان کا. اچھا, اب وہ راہ راست آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں تھا. نہیں, پہلے کرپٹ تھا, اب ٹھیک ہو گیا. اب ٹھیک ہو گیا. نہیں, میں اس کو یہ کہوں گی کہ سافٹ ویئر اس کا اپڈیٹ ہو گیا. اس کا خود کے انٹرویوز ہمارے سامنے ہیں, وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نواز شریف کے لیے بھی گانا گایا, شیخ رشید کے لیے بھی گانا گایا. اب اس نے دیکھیں نا پاک فوج کی عظمت کو سلام پیش کر دیا اور نیا نقطہ کوکا آ گیا ہے. تو ہم پھر یہ کہیں کہ اس کو یہ بھی نہیں گانا چاہیے تھا. نہیں, میں خیال یہی گانا چاہیے تھا, پہلے والا نہیں گانا یہ گانا چاہیے, یہ پہلے گانا چاہیے تھا, یہ پہلے گانا چاہیے تھا, وہ بعد میں گانا چاہیے. پھر ہی اس کو ہر لحاظ سے جو میں خیال یہ پہلے گا لیتا نا اور وہ بعد میں گاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. پھر ہر چیز کی اس کو ظاہر ہے پھر شیورٹی بھی مل جاتی, اس کو باہر جانے کی اجازت بھی مل جاتی. اس کے 3 جولائی تک کانسرٹس تھے انگلینڈ میں, لاہور ایئرپورٹ پر اسے روک لیا گیا. PNIL لسٹ ہے جی, اس میں اس کا نام میں تھے. انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے, وہ اپنے انصاف سے ایک مہینے کے لیے نام ان کا PNIL لسٹ میں ڈالا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انہوں نے یہ نقدہ کوکا پہلا گایا بھی تو باہر اوورسیز سے پیسے اونٹنے کے لیے تھا نا, کوئی محبت میں تو نہیں گایا تھا. دیکھیں اوورسیز بلا بھی تو رہے ہیں نا, پھر اوورسیز بلا بھی تو رہے ہیں نا, تو بھائی اسی لیے بلا رہے ہیں نا, تو وہ پھر پیسوں کا ہی کھیل ہے نا سارا. پسند کر رہے ہیں لوگ اس کو. نہیں, لوگ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے تو لوگوں کو بتا دیا کہ اب کیا ہوگا, اب اسے پسند کریں گے یا اس کی فین فالوئنگ ہوں گے یا نہیں
نہیں ہوں گے. اب یا تو کانسرٹس کینسل میرا خیال ہے آج سے ملکو ولن نہیں ہو گیا. چلے بریک میں لیتی ہوں یہاں پر, بریک سے واپس آنے کے بعد ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. مزمل سہروردی صاحب پہلے ہی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی مبشر لقمان صاحب نے. مبشر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. مبشر صاحب بڑے انکشافات کر رہے ہیں آپ ورلڈ کپ کے حوالے سے, جوئے کے حوالے سے. یہ صرف ایلیگیشنز ہیں یا آپ کے پاس پروف ہیں؟ پہلے تو آپ کا شکریہ ثنا, مزمل صاحب کا بھی اور آپ کے چینل کا بھی شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے آن ایئر لیا. میں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کو ایک بڑی بیسک سی چیز بتاؤں. جی جی. کہ یہ جو میچ فکسنگ ہے نا, بیسیکلی یہ شروع ہوتی ہے سب سے پہلے آصف اقبال اور ٹونی گریگ کے نام. یہ دونوں اس کے شروع کرنے والے تھے. پھر اس کے بعد بخاطر بیچ میں آیا, اس کے بعد کیری پیکر آیا بیچ میں, اور پھر ساؤتھ افریقہ میں اس کی بکس وغیرہ آفیشلی کھلنا شروع ہو گئی جس میں ہینسی ایکرونی ہے اور یہ سارے اس میں انوالو تھے. انڈیا اور پاکستان کے اوپر اور انڈیا اور پاکستانی پلیئرز کے اوپر میچ فکسنگ یا وکٹ تھروئنگ یا اسپاٹ فکسنگ کی ایلیگیشن جو ہیں نہ نئی ہیں نہ پہلی باری. جسٹس قیوم کی جو رپورٹ ہے اسے پوری کی پوری ٹیم کو انہوں نے اس میں بلیم کیا ہوا ہے. اس میں وسیم اکرم کیا, وقار یونس کیا, کوئی اور کیا. سزا اس میں انفارچونیٹلی صرف سلیم ملک کو ملی تھی. اگر ساروں کو سزا مل جاتی تو آج میں اور آپ یہ پروگرام میں بات نہ کر رہے ہوتے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا ایویڈنس ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس پہ آپ ایک سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. جو میری بات ہے, جو میری پرٹیکولر ویڈیو کے اوپر آپ ریفرنس دے رہی ہیں جس کو ہر آدمی کوٹ کر رہا ہے, مجھے کسی نے کلپ بھیجا, سلمان بٹ بھی کر رہا ہے, انضمام الحق نے بھی کیا, اوروں نے بھی کیا. بیسیکلی میں جاہل لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ انہوں نے میرا ویڈیو نہیں دیکھا. میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا ہے کہ بابر اعظم کے بھائی نے یہ گاڑی اس کو گفٹ کی اور یہ بابر اعظم کی فیملی نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے یوٹیوب پہ کہ بھائی جو ہے اس کو یہ کئی کروڑ روپے کی گاڑی جو ہے وہ گفٹ کر رہا ہے. اور مجھے بھائی کی ابھی تک سورس آف انکم کا نہیں پتا چل رہا. مجھے وہ بتا دے میں اپنا چپ ہو جاؤں گا. دیکھیں بھائی کے اگر سورس آف انکم ہے کہ وہ 7, 8, 9 کروڑ کی یا 5 کروڑ کی یا 2 کروڑ کی یا 50 لاکھ کی کوئی چیز گفٹ کر سکتا ہے اور وہ ڈکلیئرڈ ہے تو پھر تو میرے اور آپ کے بات کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے. لیکن اگر اس پاس نہیں ہے تو میں یہ زیوم کر رہا ہوں کہ جناب وہ بابر نے ہی اس کو پیسے دیے تھے اور اس نے اسی سے لے کے اس کو گفٹ کا نام دے دیا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ بابر کے بھی ٹیکس ریٹرنز میں بھی نہیں ہے اور اس کی بھی ڈاکیومنٹ اس کو وہ نہیں کرتے, فیسیلیٹیٹ کرتے. سو دیر از اے گیپ اوور ہیئر. میری کہی بھی بات کیا ہے اور لوگوں کی سمجھی بھی بات کیا ہے, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں اور ریٹیریٹ کر رہا ہوں. میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا, میں نے تو پریڈکشن دی تھی کہ یہ سپر 8 میں نہیں جائیں گے. میں نے تو پریڈکشن دی تھی ان کو مار پڑے گی. میں نے تو پریڈکشن کی تھی کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا. تو اب جب وہ ساری چیزیں صحیح ہوئی, اور میں نے آپ یاد کریں کہ میں نے کہا کہ آج پاکستان میچ جیت سکتا ہے انڈیا سے. میں نے وہ پورا ویڈیو کیا تھا. اگر پاکستان ٹاس جیتتا ہے, انڈیا کو بیٹنگ کراتا ہے, پہلے لو سکور پہ آؤٹ کرتا ہے, اس کے بعد سینسیبلی کھیلتا ہے, اور ہم نے دیکھا سب کچھ ہوا سوائے سینسیبلی بیٹنگ کرنے کے. اور انڈیا سے مبشر اب آپ یہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ ایک 8 کروڑ کی گاڑی کی بات کر رہے ہیں کہ جو بابر اعظم کے بقول ان کے بھائی نے ان کو گفٹ کی, اور ان کے بھائی کی مالی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ وہ 8 کروڑ کی گاڑی گفٹ کر سکے. ٹیکنیکلی بتا دیں آپ کا یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کرکٹرز کے پاس انڈسکلوزڈ انکم بہت زیادہ ہے اور ان کے ٹیکس ریٹرنز میں وہ ثابت نہیں ہوتی اور وہ گفٹس میں اس کو ظاہر کرتے ہیں. تو پھر تو ان تمام کرکٹرز کا جہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں بڑی سرجری ہونی چاہیے, وہاں ان کے ایف بی آر سے ٹیکس ریٹرنز اور ایسٹس بیونڈ مین کی بھی سرجری ہونی چاہیے کہ ان کے اثاثے بھی چیک ہونے چاہیے کہ انہوں نے کتنے بنا لیے ہیں اور کتنے نہیں بنائے ہیں اور کیا لیگل ہے اور کیا. بالکل آپ دیکھیں, اصل میں مزمل صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سپانسرشپ یہاں پہ ہو رہی ہے یا جو بورڈ ان کو پیسے دے رہا ہے وہ اس کانٹریکٹ کے تو آبویسلی ٹیکسز جا رہے ہیں. لیکن جو یہ انٹرنیشنل جا کے لیگز کھیلتے ہیں, جو انٹرنیشنل جا کے انڈورسمنٹ کرتے ہیں, اپیرنسز کرتے ہیں, یہ تو گھروں میں جانے کے انہوں نے پیسے لیے ہیں پورے امریکہ میں ورلڈ کپ کے اندر.
کہ جی کسی کی बुटीक पे जा रहे हैं उससे अपना लिए, इन्होंने $25 एक सेल्फी का चार्ज किया। अब जरा आप भी बैठे यहाँ पे, मैं भी बैठा हूँ, देखते हैं ना कितनी अपनी कमाई आगे डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिका में किस तरह से अदर देन द मैच कोई पर वो तो सुने इनके खाने तो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज बुक कर रहे थे। देखें ना, ये तो करेंगे ना, क्योंकि इनकी तो ट्रेनिंग ही वो है वहाब रियाज की। अब आप देखें कि अगर वो डिक्लेयर नहीं करते तो वो इलीगल एसेट्स है ना, और वो अगर यहाँ पे खर्च होते हैं और उसके मतलब आप या मैं सवाल करते हैं तो ये कहेंगे कि हम कीचड़ उछाल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता। और आपको मैं एक बड़ी सिंपल सी मिसाल दूं कि साउथ कोरिया की जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, सबसे ज्यादा जो पैसा देती है गवर्नमेंट को, वो है सैमसंग। और सैमसंग के मालिकान का देखें वो कब से जेल में है, क्योंकि उन्होंने टैक्स इवेजन की थी। वो वहां से अपनी कंपनियां चला रहे हैं जेल के अंदर से। तो टैक्स इवेजन जो होती है ना जी, इसके ऊपर कोई छूट नहीं होती और इसके ऊपर कोई बचत नहीं है। और आपके क्रिकेटर्स जो हैं ये दोनों चीजों में नोन है। और यही मसलन देखें, कल सलमान भट्ट ने बैठ के जीएनएन के ऊपर मेरे मुतल्लिक उसने बात की। सलमान भट्ट में हिम्मत होती अगर वाकई वो किसी नमक हलाल होता या उसने नमक हलाली की होती अपने उस तरह, तो बताता लोगों को कि उसने मेरे आगे कुरान उठाकर कहा था कि जी मैंने स्पॉट फिक्सिंग नहीं की है, और कल वो डिफेंड कर रहा है इसको। तो एक चोर से क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चोरी नहीं करेगा, वो दूसरों की चोरी को नहीं डिफेंड करेगा। तो मुबशिर साहब, अब मोहसिन नकवी साहब को किस किस मामले में टीम की सर्जरी करना होगी? आपको नहीं लगता कि ये संगीन किस्म के इल्जामात हैं? देखिए, माजरत के साथ मोहसिन नकवी साहब इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग पीसीबी। उनको क्रिकेट का नहीं पता। यहाँ पे होना चाहिए somebody like ज़हीर अब्बास जो आईसीसी के हेड रहे हैं, somebody like माजिद खान जो irrefutable कैरेक्टर के मालिक हैं, somebody like सादिक मोहम्मद जो भी क्रिकेट को समझते हों, जेन्युइन वो लोग हों और वो मैनेजमेंट को भी समझते हों। मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यहाँ पे भी हैं, 4-5 उनके अपने चैनल्स हैं उनके, और उसके अलावा बिजनेसेस हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सारे काम बड़ी एफिशिएंटली कर सकता है, तो ये जरा ज्यादती की बात है। मैं कह रहा हूं उनके साथ भी ज्यादती। अच्छा नहीं, अब मुबशिर लुकमान साहब, आपने जो ये क्रिकेट, क्योंकि मुझे याद है पीएसएल में भी आपने जो ये बेट, जो कंपनीज बेट लगाती थी उनके लोगोस के हवाले से किया था कि जी वो अपने डिस्गाइज लोगोस यूज़ कर रही हैं, जो बेट कंपनीज हैं जो जुआ लगाती हैं अब भी। तो ये पाकिस्तान में तो ये अब इसका आपको हल क्या नज़र आता है? ये जो हमारे यहाँ स्पॉट फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है, या आप कह लें प्लेयर्स का अपने आप को सेल करना है, आमदन से ज़ायद असासे हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, ईजी मनी है, इस सब का हल क्या है? देखिए, जब तक बात यह है कि आपके बोर्ड की सर्जरी नहीं होती ना, बोर्ड के अंदर आपके करप्ट लोग हैं और बोर्ड के अंदर लोग जो हैं जो इनको कवर देते हैं करप्ट लोगों को, तब तक तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, आपके जब प्लेयर्स आते हैं बड़ी यंग एज में आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं, इनकी एजुकेशन, इनकी ग्रूमिंग और इनकी सारी जो मेंटेनेंस है और साइकोलॉजिकल वो इनकी बड़ी जरूरी है। क्योंकि एक 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा जब लॉर्ड्स में 100 मारता है ना, तो पूरी दुनिया की ग्लिटर उसके आंखों के आगे होती है। दुनिया की हर बड़ी पार्टी का वो इनवाइटी होता है, वो क्वीन भी इनवाइट करेगी उसको प्राइम मिनिस्टर भी इनवाइट करेगा। वो निकला है कहीं गांव से और सीधा वहां चला गया और सडनली वो भूल जाता है, वो समझता है कि यही दुनिया है। वहां पे दैट इज वेयर आर क्रिकेटर्स स्टार्ट फॉलिंग। वहां पे बोर्ड को एक माँ की तरह उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, हम मानते नहीं है। अच्छा, ये बात मैं जो कर रहा हूँ ये जुबान से आम है। मैं थोड़े दिन पहले गोश्त लेने गया था, तो मेरा कसाई जो था बड़ा उदास था। मैंने कहा तेनू की होया? कहता भाई जानो पैसे हार गया मैं मैच दोते। मैं कहा तेनू क्रिकेट का पता, तू मैच से जुआ लाया सी? कहता नहीं, पूरी बरादरी ने लाया था, मैं किवें ना लांदा। ये तो आपका कल्चर है आपके मुल्क का, ठीक है ना। और देखें, मेरी एक बात याद रखें, आज मैं एक बात करने लगा हूँ मुजम्मिल साहब आपके शो में, और आपको और आपके नाज़रीन को हो सकता है बड़ी बुरी लगे, लेकिन आईपीएल और पीएसएल ये हो ही नहीं सकता कि ये बुक में ना हो। अगर ये बुक में नहीं है ना, फिर कोई और चीज खा पी के मैं ये बातें कर रहा हूँ। ये पैसे ही नहीं पूरे कर सकते। आपके ख्याल में $6 मिलियन की एक टीम लेकर यहाँ पे पाकिस्तान में ये स्पॉन्सरों से $6 मिलियन पूरे करते हैं? यार कैसे पूरे होते हैं? मुजम्मिल प्लीज आप 2+2 का हिसाब कर लें। आईपीएल जो है दुनिया का सबसे बड़ा जुआ है। इस वक्त जुआ सिर्फ एक स्पोर्ट में नहीं हो रहा जिसपे आप कन्विक्शन से कह सकते हैं हाँ इधर नहीं हो रहा, बाकी हर जगह पे शायद हो रहा हो। चलें, अब आपके और वो है ओलंपिक। तो मुबशिर लुकमान साहब, इसका मतलब है आप इस वक्त ये कह रहे हैं
کہ پلیئرز کو صرف ٹیم سے آؤٹ کرنا کافی نہیں ہے, ان کے اثاثوں کو چیک کرنا بھی ضروری ہے, تاکہ اگر ان کے اثاثے ان کی آمدن سے مطابقت نہیں رکھتے اور اگر پلیئرز کے ایسٹس بیانڈ مینز ہیں تو ہمیں اس پر بھی ایکشن لینا چاہیے, تاکہ ایک فنانشل ایتھکس بھی پلیئرز میں آ سکیں. دیکھیں بالکل نہ صرف یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں مزمل صاحب, اگر میں یا آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں نا تو صرف مجھے, آپ کو, ہمارے چینلز کو یا ہماری امیڈیٹ فیملیز کو فرق پڑ سکتا ہے. لیکن جب ایک نیشنل لیول کا پلیئر اس طرح کا کرتا ہے نا کسی ملک کا, تو وہ پورے ملک کے اوپر دبا لگتا ہے, پورے ملک کی بدنامی ہے. میں آپ سے متفق ہوں. اچھا مجھے بھی یہ بات تو سمجھ آتی کہ اگر بابر اعظم اپنے بھائی کو گاڑی گفٹ کر دیتا, بھائی کا بابر اعظم کو گاڑی گفٹ کرنا سمجھ نہیں آتا. بابر اعظم 10 گاڑیاں دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن اگر بابر اعظم کہیں کہ, کیونکہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بابر اعظم کسی بہت امیر فیملی سے نہیں آئے ہوئے, ٹھیک ہے نا. آپ اس کے بھائی کی ویڈیو دیکھیں جو پرسوں کل انہوں نے اپلوڈ کی ہے, اس میں کیا کہتے ہیں, بار بار کہہ رہے ڈیڈ کو میں نے پوچھا, ڈیڈ کو میں نے پوچھا. یعنی جب تک اپنے محلے والے گھر میں تھے تب وہ ابو تھے, اور گھر سے شفٹ ہوئے تو ڈیڈ ہو گئے. یہ تو سب کچھ ہی بھول گئے یار. نہیں میں یہ بات مانتا ہوں کہ بابر اعظم گفٹ کریں تو سمجھ آتا ہے, بھائی گفٹ کریں تو پھر سمجھ نہیں. علاقے بدل جاتے ہیں, محلے بدل جاتے ہیں. بہت شکریہ مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں مزمل صاحب, یہ تو معاملات بہت دور تک آگے نکل گئے ہیں, اور یہ بات بالکل درست آپ نے بھی کہی, مبشر صاحب نے بھی کہی کہ یہ ٹرینڈ سیٹ ہونا چاہیے, اساسے ڈکلیئرڈ ہونے چاہیے, ایک قانون بننا چاہیے تاکہ ایک حدود میں رہتے ہوئے کھلاڑیوں کو پرفارم کرنا آنا چاہیے. جیسے پبلک فگرز ہیں نا, سیاستدان ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے اثاثے قوم کو پتہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. پلیئر دنیا میں پلیئرز کے اثاثے بھی پتہ ہوتے ہیں, کس پلیئر کی کیا نیٹ ورتھ ہے آپ کو نیٹ پہ مل جاتا ہے, کس نے کیا گھر خریدا, کیا گاڑی خریدا, یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ پبلک فگرز ہیں میرے خیال میں, ایکٹرز ان سب کے, تو میرے خیال میں یہ کوئی بری بات نہیں مبشر لقمان صاحب کر رہے کہ ہمیں یہ ان کرکٹرز کے اثاثے جو ہیں وہ ایف بی آر کو چیک کرنے چاہیے, اور ان کی ٹیکس ریٹرنز بھی چیک کرنی چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ جو ان کے اثاثے ہیں وہ ان کی آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں, اور انہوں نے جو پیسے بنائے ہیں وہ لیگل ہیں یا اللیگل ہیں. اور یہ دیکھیں نا جی, اب سوال تو سرٹنلی جب اٹھنے لگ گئے ہیں آمدن پہ, اور یہ بھی کہ بھائی نے تحفہ دے دی گاڑی کروڑوں روپے کی, یہ وہ اس پر اب سوال اٹھیں گے, یہ قابل معافی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں مبشر لقمان صاحب کی بات کو اس حد تک, حالانکہ ایسی ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم نے مبشر لقمان صاحب پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے, اور تک عزت کا قانون موجود بھی ہے, عزت کا قانون موجود بھی ہے. لیکن مبشر لقمان صاحب کے موقف میں بھی جانا ہے کہ میں نے تو اتنا کہا ہے کہ ان کے بھائی نے ان کو اگر 8 کروڑ روپے کی یا 6 کروڑ روپے کی گاڑی گفٹ کی ہے تو ان کے بھائی کی نیٹ ورتھ بھی اتنی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ کس رئیس خاندان سے ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں کچھ زیادہ ہم نے اس لیے کہا کہ لوگوں کو کرکٹ میں انٹرسٹ ہے, لوگوں کو کرکٹرز کے پیسوں میں بھی بڑا انٹرسٹ ہے, لوگوں کو کرکٹرز میں بھی انٹرسٹ ہے. حارث رؤف کا ہم نے قصہ دیکھ لیا نا, دیکھ لیا, سب نے اس کی مذمت بھی کی کہ وہ غلط ہے, کہ غلط ہے, طریقہ غلط ہے, لیکن لوگ اگریسو ہوتے ہیں, ایموشنل ہوتے ہیں, لوگ روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں جب ٹیم اچھا پرفارم نہیں کرتی ہے, تو they should be held accountable. بریک لے لیتی ہوں میں. بریک سے واپس آنے کے بعد ہم سوات میں کس طرح سے کیا واقعہ پیش آیا, آدمی کو پھر سے جلا دیا گیا, کس طرح سے موب نے اس پر اٹیک کیا, اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, مزمل سہروردی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف سوات شیری زادہ نے. شیری زادہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صورتحال سوات میں اب کیسی ہے؟ مشتعل افراد جو تھے ان کو ڈسپرس کر دیا گیا کل کے واقعے کے بعد, اور آج جمعے کی نماز کے بعد بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ تھی. ایسا ہے کہ یہاں پر صورتحال بالکل اب کنٹرول میں ہے, اور جو مشتعل مظاہرین تھے گزشتہ رات انہوں نے جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اور جس میں مبینہ طور پر قرآن شریف کے کچھ اوراق جلائے گئے تھے, تو اب مدین میں مکمل طور پر امن و امان بحال ہے, اور پولیس اہلکار کڑے ہیں, سیاح آ جا رہے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ لوگوں میں مطلب کچھ لوگوں میں غصہ ہے, کچھ لوگ پریشان ہیں,
कि स्वात में ये वाकया इस तरह क्यों पेश आया। चूँकि वो शख्स सियालकोट का रिहायशी है और 2-3 दिन पहले यानी 18 तारीख को उन्होंने मदियन में यहाँ एक होटल है स्काईवेज, उसमें उन्होंने कमरा किराया पर लिया और वो यहाँ पर रिहाइश पजीर था। मुकामी लोगों के मुताबिक उन्होंने कुछ 2 कुरान शरीफ उनके पास थे। एक जो है ना वो इसमें कुछ लिखाई की गई थी, दूसरे के कुछ औराक जो है ना उन्होंने जलाए। पुलिस इस असना में आई, उन्होंने उसको हिरासत में लिया, थाने लेके गया। इस असना में जिस तरह वो थाने लेकर जा रहे थे तो मुश्तइल हुजूम जो है ना वहाँ पहुंचे, और इससे कबल जब पुलिस ने इसको हिरासत में लिया तो मस्जिदों में ऐलानात हुए कि कुरान शरीफ की तौहीन करने वाला शख्स जो है ना पुलिस ले गई है, थाने पहुंचो। तो थाने पर एक हुजूम जो है ना वो पहुंचा और उसने थाने पर धावा बोल दिया। इसमें तकरीबन कोई 8-10 के करीब गाड़ी जो है ना वो जलाए गए, तकरीबन 15 के करीब मोटरसाइकिल जलाए गए और उस शख्स को कत्ल किया गया है। तो अब मौजूदा जो हालात है, मैं आपको बता दूं कि ईद की छुट्टियां बदस्तूर यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं और डाउन डिस्ट्रिक्ट से यानी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर से काफी तादाद में सयाह आए हुए हैं। ये चौक के मध्यम शेरी साहब, ये जिस शख्स को कत्ल किया गया है ये सियालकोट का रिहायशी था, इसका क्या नाम था? इसका नाम जो है ना सुलेमान बताया जाता है और ये सियालकोट का रिहायशी है। और वहाँ पर भी यही इत्तलात है कि इसके जहनी तवाजुन ठीक नहीं था और इसके घरेलू जो हालात थे वो भी ठीक नहीं थे। इनके वालिदैन ने मतलब वो स्टेटमेंट दी है कि उसका हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमने इनको हक किया हुआ है और इसकी तलाक भी हो गई है। तो ये जहनी तौर पर बताया जाता है कि इसकी जो हालात थे वो ठीक नहीं थे। अच्छा शेरीज़ादा, ये बताइएगा कि होटल में जब सुलेमान ने चेक इन किया तो क्या होटल इंतजामिया ने कुछ इस तरह का मवाद देखा जो उसके पास मौजूद था, या उसकी कुछ हरकत व सकनात इस तरह की थी जिसके बाद लोगों ने उस पर शक किया? क्या सूरत हाल क्या पेश आई? जी जी बिल्कुल, होटल इंतजामिया से भी बात हुई और मुकामी लोगों से बात हुई कि बरामदे में उन्होंने कुछ औराक जलाए और इसकी जो राख थी वो मतलब पड़ी थी। तो जो यहाँ पर पुलिस एहलकार है, जो स्पेशल ब्रांच वाले हैं या दिगर जो नाम वो एजेंसीज है, उसने उसको अपने तहवील में लिया है और ये इत्तलात है कि उन्होंने कुरान शरीफ में कुछ लिखाई की है और कुछ सफ़े जो है ना वो काट के वो जलाए हैं। ये अपनी फैमिली के साथ था या अकेला ठहरा हुआ था? ये बिल्कुल अकेला था। मैंने जैसा कि पहले बताया कि इसकी बीवी के साथ वो तलाक हो गई है और इसकी ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है। वालिदैन भी इसको ऑन नहीं करते, वो कह रहे कि ये हमसे जो है ना हमारा इसके साथ उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। बहुत शुक्रिया शेरीज़ादा साहब हमारे साथ के लिए। मुज़म्मिल साहब, लेकिन अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हो सकी है। वो अरबी में कुछ लिख रहा था और आग जलाए गए। ये मौक़िफ़ है इसमें, ये क्या हम ये मान लेते हैं कंफ्यूजन है, उसने तौहीन कुरान की है, हम ये भी मान लेते हैं कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि मुश्तइल हजूम उसको सज़ा देगा। वो पाकिस्तान का कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जी। उसके ऊपर ट्रायल चलना था, साबित होता उसे सज़ा मिलनी थी। थाने में उसकी तस्वीर भी है जिसमें रखा गया उसे। एक मिनट, ये जो हमारे यहाँ रवैया है ना कि मुश्तइल हजूम जो है मस्जिदों में ऐलान शुरू हो जाते हैं, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखें ना, इसकी भी इसको जिंदा जलाया गया जी जी जी। आप मेरी बात समझें, मैं उसको जिंदा, किसी भी इंसान को किसी महज़ब माशरे में इस तरह जिंदा जलाना कोई ये मज़हब की खिदमत नहीं है, इस्लाम की खिदमत नहीं है। इसके लिए कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, तौहीन रिसालत का, तौहीन कुरान का पाकिस्तान में बहुत सख्त कानून मौजूद है। जब पुलिस उसको ले गई और वो थाने चला गया तो फिर थाने पे हमला करके पुलिस वालों को ज़ख्मी करके उसको थाने से निकाल कर फिर आपने उसको आग लगाई है। तो मैं इसको कोई अच्छी माशरे की अच्छी शक्ल नहीं समझता। मुझे उस मुश्तइल हजूम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मैं उनको कोई इस्लाम के खिदमतगार नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई इस्लाम की खिदमत नहीं की। उन्होंने कोई तौहीन कुरान की भी कोई खिदमत नहीं की है और मैं समझता हूँ वो भी मुजरिम है। आप मेरी बात समझें। और ये जो मस्जिदों में ऐलान करके लोगों को इकट्ठा करके फिर हजूम को लेके, ये हमने सरगोदा में भी देखा।
पिछले दिनों जो सरगोदा में वाकया हुआ, इसी तरह एक ईसाई को इस तरह तशद्दुद किया और मार दिया गया। ये जो मॉब लिंचिंग है ना, कि आप हजूम जो है खुद कानून को लेके मॉब लिंचिंग है, इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, सवात, सरगोदा, सियालकोट, लाहौर कहीं भी ये एक वायरस पाकिस्तान में, मैं आपको बताऊं, एक जैसे दहशतगर्दी एक वायरस था। हमने दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हमने दहशतगर्दी से निपटने के लिए सख्त कवानीन बनाए। ये मॉब लिंचिंग के भी सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे। ये जो मौलवी हजरात मस्जिदों में ऐलान करते हैं, ये जो लोग इकट्ठे होकर खुद लोगों को आग, आप इछरे वाला वाकया आपको याद है? खातून ने जो शर्ट पहनी हुई थी उसके ऊपर चूंकि अरबी लिखी हुई थी, तो हमारे यहाँ हजूम इकट्ठा होकर उसको भी आग लगाने लगा था सर। और ये इन्वेस्टिगेशन बाद में होती, खुदा ना ख्वास्ता वाकया हो रहा था, इन्वेस्टिगेशन बाद के अरबी में कुछ लिखा नहीं था, वो जैसे कुरान की नहीं थी चीजें, उसका मतलब था खूबसूरत जी। और यही वो शख्स क्या कर रहा था, किसी को तहकीकात की, मैं कहता हूँ वो कर भी रहा था, तो भी ये मॉब को ये हक हासिल नहीं है कि वो उसको इस तरह आग लगाए। मेरा ये ख्याल है कि इस हवाले से एक नेशनल एक्शन प्लान बनना चाहिए। इतने और ये जो मॉब लिंचिंग पर, मस्जिदों में ऐलान पर, लोगों को इकट्ठा करके कानून हाथ में लेने का, लोगों को जिंदा जला देना, उनको हजूम सड़कों पर खड़ा ईंटें मार मार के मार देता है, इसको आग लगा दी है, किसी को छत से फेंक देते हैं, ये जो है ना, ये माशरे की कोई मुस्बत शक्ल नहीं है, ये तो जंगली माशरा है। आप मेरी बात समझें। और ये जो लोग भी करें, मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे भी पोस्टें देखी हैं जहां वो कह रहे हैं कि हमने जहन्नुम वासिल कर दिया है। तो देखिए, ये आपका काम नहीं है। जिन्होंने भी ये काम किया है उन्होंने कानून हाथ में लिया है, वो कानून के मुजरिम हैं। उन्होंने मजहब की, इस्लाम की, पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं की। ये दहशतगर्दाना कार्रवाई, ये दहशतगर्दाना कार्रवाई है, इसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और मैंने ये देखा है कि रियासत में और पाकिस्तान की अदालतों में इस हवाले से बहुत नरमी है, क्योंकि जो सियालकोट वाले, सरगोदा वाले, इछरे वाले, इन सब की जमानतें हो गई। आप मेरी बात समझे, जब ऐसे लोग ऐसे काम करके बच जाते हैं। सरगोदा मुजाहिद कॉलोनी में जो जिन मुलजिमों को पकड़ा था, पुलिस लेकर गई थी, आपको पता है 2 दिन के बाद उनको रिहा कर दिया गया। इसी तरह जो फिर दंदनाते हुए आके जो इछरे में उस खातून के साथ कर रहे थे, ईसाई लोगों को कि हम आपके साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। इनके पास ये जो लोगों की इस तरह के लोगों की जो अगले दिन जमानतें हो जाती हैं और ये फिर दंदनाते फिरते हैं और ये कहते हैं हमने दीन की खिदमत की है, हमने तो शान रसूल और शान कुरान की खातर खिदमत की है। ये कोई अच्छा चेहरा नहीं है गवर्नमेंट को। ये अब ये चारों सूबों में नजर आ रहा है, पंजाब में, सिंध में, केपी में, बलूचिस्तान में। इस पर नेशनल एक्शन प्लान बनना पड़ेगा, सख्त कवानीन बनाने पड़ेंगे मॉब लिंचिंग पे, और किसी को माफ़ी नहीं देनी पड़ेगी। सर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी गई है। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब कुछ अर्से पहले जब हमारे प्रोग्राम में आए थे, मैंने पूछा था उनसे, जैसे फिल्म का टीजर आता है ना कि सर क्या पार्टी का नाम होगा, तो उस वक्त उन्होंने कहा था अभी मुशावरत चल रही है इस पे। अब तो नाम सामने आ गया। टीजर पहले दिखा दें जरा। पार्टी ने अपना टीजर जारी किया, टीजर दिखाते हैं आपको। मथाही भारी बिल, आटा दाल चावल की कीमत आसमान तक पहुंच गई है। यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आखिर सिफारिश की जरूरत क्यों? डिग्री है पर नौकरी कहीं नहीं। हमारे इलाके में लड़कियों का कोई सेकेंडरी स्कूल नहीं। खेलने कहाँ जाऊँ, रोड पर जगह नहीं और ग्राउंड है। अपने खेतों में मेहनत करना, घर तो नहीं चलता। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अवाम मुल्क के हैं तो हुकूमत अवाम की क्यों नहीं? अवाम पाकिस्तान, बदलेंगे निजाम। रोटी कपड़ा मकान के बाद अवाम पाकिस्तान पार्टी मंशूर वही है, बदलेंगे निजाम। बदलने की बात बदलने तारुल कादरी साहब भी आए थे कनाडा से, वो भी कहते थे तब्दीली की बात तरीके इंसाफ ने भी की थी। अब ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का क्या आपको लगता है टाइम कम रह गया है जो दूसरी एक नई पार्टी लॉन्च? हमें नई सियासी जमात को डिस्करेज नहीं करना चाहिए। ये जमहूरी निजाम की नहीं, लोगों को नई चॉइस मिलनी चाहिए। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट के पौधों से कोई नई जमात नहीं पैदा होनी चाहिए, किसी गमले में से नहीं। ये कहाँ से? अभी तो ऑर्गेनिक लग रही है। अभी तो देखिए आपका क्या ख्याल है इनके पीछे से, आपको लग रहा है इनके पीछे भी बिल्कुल
नहीं। मोहम्मद जुबैर साहब की आपने स्टेटमेंट्स देखी है? कोई पता नहीं कि अवाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर ले। मुस्लिम लीग नून पर निकाल रहे हैं। मरियम नवाज ने मुझे मना किया था। वो तो अपने गुस्सा मुस्लिम लीग नून पर निकाल रहे हैं। जिस रास्ते से आए बताना नहीं। मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं दिया, लेकिन गुस्सा उन्हीं के साथ है। देखें वो मुस्लिम लीग नून, और वो कोई इतने बड़े रोल में इस पार्टी में होंगे भी नहीं। ये बेसिकली तो शाहिद खाकान, मिफ्ता और मुस्तफ़ा नवाज खोखर का ब्रेन चाइल्ड है, और मोहम्मद जुबैर तो इसमें कोई इतनी सीनियर पोजीशन पे मुझे नज़र भी नहीं आते मिफ्ता के होते हुए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जमहूरियत का हुस्न है नई सियासी जमात बनना, और हमने तो इसीलिए आज कहा है। इससे पहले हमने देखा मुजम्मिल साहब किसी के टक्कर में किसी का जोर तोड़ने के लिए लाई जाती हैं। अब सूरत हाल ये है कि एक पार्टी जिसका आपको लगता है पीटीआई को तोड़ने के लिए आवाम पाकिस्तान लाई थी? इससे पहले जो की जा रही है इलेक्शन से पहले से लेके अब तक एक कोशिश ये भी करके देखें, वोट तोड़ेंगे? नहीं तोड़ सकते हैं, ये नहीं तोड़ सकते। निजाम बदलने की जो बात कर रहे हैं, तो आपका ख्याल है पीटीआई के वोटर को पाकिस्तान पार्टी लाए थे ना? आपके ख्याल में परवेज खटक साहब की पार्टी लाए थे ना? वो तो पीटीआई के मुकाबले के लिए लाए थे, देख लिया ना उनका हाल क्या हुआ। वो तो पीटीआई में से ही लोग निकले थे ना, उनके मुकाबले की थी। ये तो पीटीआई में से नहीं है, इनमें से कोई भी पीटीआई से नहीं है। नहीं, इनमें से कोई भी पीटीआई से नहीं, ये तो नून लीग से निकले हुए लोग हैं। और हो सकता है नून लीग के लिए टफ टाइम। देखें अब क्या ये आप कहती हैं ये पीटीआई का वोट बैंक, जब पीटीआई आ रही थी ना तो जरदारी साहब का ख्याल था कि वो नून लीग का वोट बैंक तोड़ेंगे पंजाब में। हाँ जी, वो पीपल पार्टी का खा गए। अच्छा अब बात समझे, पंजाब से पूरा पीपल पार्टी का वोट बैंक खा गए। हाँ, अब नई सियासी जमात आकर किसका वोट बैंक खाएगी? यहाँ उसका कोई वोट बैंक नहीं बनेगा। हाँ, इससे पहले भी हमने देखा है कि पार्टियां, हाँ, पाकिस्तान पार्टी का हाल देख लिया, परवेज खटक साहब की देख ली। ये क्या कोई अपना वोट बैंक बना सकेंगे? अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई वोट बैंक बने, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा करिस्मेटिक लीडर अभी नहीं है जिसके पीछे लोग आ जाए। कौन है ऐड में तो नौजवान है, शाहिद खान और मिफ्ता जो है वो अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज में करिस्मेटिक लीडर कौन है? वो किस पार्टी का असर रसूख है? मुजम्मिल साहब मान लें, क्या किसका असर रसूख अभी तक है पाकिस्तान में? नवाज शरीफ का है। लोग उसके नाम पे वोट मांगते हैं, इमरान खान के नाम पे मांगते हैं, साहब के साथ जो लोग दो बिलावल का, बस मरियम का है। जो लोग पब्लिक देखें, जो लोग एक है जिसके नाम पर लोग जलसे में या जिसके नाम पे वोट पड़ता है, नवाज शरीफ के नाम पे पड़ता है, इमरान खान के नाम पे पड़ता है, भुट्टो के नाम पे पड़ता है, बिलावल और बेनज़ीर के नाम पे वोट पड़ता है। तो इसलिए जो पार्टियां अपने वोट बैंक जिनके नाम पर है वो लीडर मौजूद है। कम ज्यादा की बहस हम कर सकते हैं, लेकिन क्या शाहिद खाकान के नाम पर वोट पड़ सकता है? वो तो अभी मरी की सीट नहीं जीत सकते, मिफ्ता साहब कराची की सीट नहीं जीत सकते, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पिंडी में ट्राई कर लिया, वो सीट नहीं जीत सकते। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी सीट जीत सकता है। अब ये इस सियासी जमात से सीटें जीत लेंगे, 5 साल हैं, टाइम बहुत है उनके पास। निज़ाम बदलेंगे ये कह रहे हैं, पार्लियामान में आएंगे तो निज़ाम बदलेंगे ना, पाकिस्तान वोट पार्लियामान में पहुंचेंगे तो निजाम बदलेंगे ना। पहला स्टेप तो पार्लियामेंट जीतना है, हार के निजाम नहीं बदल सकते। इससे पहले नवाज शरीफ साहब की तकरीर आपको कुछ दिन पहले की याद होगी, उन्होंने वेलकम किया था शाहिद खाकान अब्बासी को और कहा था मैं इतराफ़ करता हूं उनकी खिदमत। ठीक है, टाइम चुके हमारे पास खत्म हो चुका है। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सना के अवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।